جمیل بھائی ایک بہت خوبصورت بات سبھی بھائی نے ابھی جو کلام پڑھا کہ منافق اور مومن کی پہچان اگر کرنی ہے تو محبت علی کرم اللہ وجہہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ مومن اور منکروں کا خود پتہ چل جائے گا، چہرہ چہرہ آزماؤ یا علی کہنے کے بعد۔ اچھا اس کے علاوہ جمیل بھائی دیکھیے اتنی خوبصورت بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس طرح موسیٰ اور ہارون یعنی ہارون کو جس طرح نسبت ہے موسیٰ سے اس طرح علی کو مجھ سے نسبت ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ آج ہم جس ہستی کے فضائل و مناقب، محاسن و محامد بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، وہ ہستی اتنی عظیم ہے، اتنی یکتا ہے، اتنی یگانہ ہے، اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے، اتنی مزکہ اور مصفہ ہے کہ ان کا نام لینے سے زبانیں پاک ہوتی ہیں، دلوں کے زنگ دھلتے ہیں، عرفان کی کلیاں مہکتی ہیں اور ایمان کے پھول کھلتے ہیں۔ اور میرے نبی نے بتایا، احادیث نبی نے بتایا کہ وہ ہیں میدان شجاعت و شہامت کے شہسوار، اقلیم ولایت کے تاجدار، عبادت و ریاضت میں کل مومنین کے سرکار، رسول خدا کے غمخوار، نسل محمد مصطفیٰ کے امانت دار، مخدوم کائنات فاطمۃ الزہرا کے رفیق کار، اور جن کے شہزادے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ گویا وہی ذات ہے، ہر جگہ ہے اسی ذات کا اقتدار، دنیا و عقبہ ہر جگہ ہے اسی کا اقتدار۔ اور میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ان سے محبت کرنا فقط نہیں ہے ایمان کا اظہار، بلکہ ان سے محبت کرنا ہے ایمان کا معیار۔ ان سے محبت کرنا ہے ایمان کا معیار، اور ان سے بغض رکھنا ہے نفاق و انتشار، ان سے بغض رکھنا ہے نفاق و انتشار۔ اور مجھے کہنے دیجئے حقیقت میں یہی تو ہے طریقہ کفار، یہی تو ہے طریقہ کفار، گویا وہی ذات ہے حق و باطل کی تمیزدار۔ اللہ اللہ وہ صدقہ کرے تو قرآن دے اخبار، وہ سجدہ کرے تو رسول خدا کہے بار بار کہ نہیں کوئی نہیں تجھ سا سجدہ گزار۔ وہ ذات کہ جن کا وقار، جو بڑے ہیں پر وقار، جن کے الفاظ ہیں گوہر بار، اور جن کا سخن ہے خوش گفتار، اور انہی پہ تو اتری ہے آیت اطہار، انہی پہ اتری ہے آیت اطہار، جن کا لقب ہے حیدر کرار، جن کی تلوار ہے ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ ذات کے جن کا مولود ہوا خانہ خدا، جن کو نام ملا بإلہام خدا، اور جن کی پرورش ہوئی آغوش رسول خدا۔ اللہ اللہ وہ آنکھ اس وقت کھولے کہ جب ہو سامنے رخ مصطفیٰ، اور منہ اس وقت کھولے کہ جب ہو ذائقہ لعاب دہن مصطفیٰ۔ اور وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں، اور برادر مثل موسیٰ بھی ہیں، وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں، برادر مثل موسیٰ بھی ہیں، وہ مظہر کمالات نبوت بھی ہیں، اور وہ منبع قاسم ولایت بھی ہیں، تقسیم کرنے والے منبع قاسم ولایت بھی ہیں، وہ باب علم و حکمت بھی ہیں، وہ نور رشد و ہدایت بھی ہیں، وہ محبوب رب العلا بھی ہیں، اور سب کہہ دو کہ وہ کل مومنوں کے مولا بھی ہیں۔ جن کے ذکر میں ہے بڑی حلاوت، جن کے چہرے کو تکنا ہے عبادت، جن کی چاہت میں مرنا ہے شہادت، جن کی الفت میں جینا ہے اطاعت، کعبہ بنا جن کی جائے ولادت، اور مسجد ہوئی جن کی جائے شہادت۔ گویا آغاز زندگی کعبہ کی رفاقت، اور انتہائے زندگی مسجد کی امامت۔ ایسی ہی عظیم و یکتا ذات کو تاجدار حل عطا
مراد کل کفا ہمزاد محمد مصطفیٰ ہر درد کی دوا مشکل کشا مولا علی شیر خدا کہتے ہیں. ماشاءاللہ. جی جمیل بھائی جی, کیا خوبصورت انداز اور کیا خوبصورت طریقہ ہے آپ کا. آپ کے والدین کو بھی جو ہے آپ کی والدہ کو میں گو کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں, لیکن ان کو بھی ابھی بھی کیونکہ کیا میں بولوں, دن تو خیر مبارکباد کے لیے, لیکن اللہ ان کے درجات بلند کرے, سلام پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ جیسا بیٹا, کیا خوبصورت آپ نے مولا کی آپ نے شان بیان کی. اور ایک بات, کیونکہ دیکھیں ہم شجاعت کے حوالے سے تو بہت بات کرتے ہیں, جو علم کے حوالے سے, کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر جب مولا علی بھی جب تک زندہ تھے تو تب تک یہی کہتے تھے کہ سلونی سلونی, آؤ پوچھو مجھ سے. اور نہ صرف یہ کہ عام لوگ کیا, عام صحابہ کیا, جو ہمارے بڑے خلفائے راشدین, وہ بھی کیونکہ ان کی محبت کا یہ لیول تھا اور وہ کس طریقے سے ان کو اپنے کاموں میں انگیج رکھتے تھے کہ وہ بھی ان سے پوچھا کرتے تھے. میں چاہوں گی تاکہ بھائی اس حوالے پہ ضرور آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے بیان کی, اور آپ نے سوال کیا علم مولا کائنات کے بارے میں, اس کے بارے میں یہ کہ اصحاب کیسے استفادہ کرتے تھے. تو حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا, اور یہ روایت متفقون علیہ ہے, کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پھر آگے کا ایک اور جملہ بھی ہے, من اراد العلم فلیأت الباب, جو اب علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازے پر, وہ دروازے پر آئے. تو دروازے سے ہو کر ہی وہ نبی اکرم کی خدمت آئے. یہ بھی حدیث ہے نا مولانا, انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا, علم کے بارے میں بھی ہے, حکمت کے بارے میں بھی ہے. اور مولا متقیان اتنے زیادہ فیصلے خوبصورت فرمایا کرتے تھے کہ ہر زمانے کے اندر خلفائے راشدین ہو یا اصحاب کرام ہو, وہ آیا کرتے تھے اور مولا متقیان سے سوالات کیا کرتے تھے. بہت سے واقعات ہیں اور پوری کتابیں لکھی گئی ہیں علی مرتضیٰ کے فیصلے کے بارے میں. اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ایک یہودی آیا, کیونکہ یہ بھی مولا علی نے ممبر کوفہ پر بیان فرمایا تھا کہ واللہ لو سنیت لی الوسادہ ثم اجلست علیہا لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم حتی ینادی کل کتاب بان علی حکم فی بحکم اللہ, کہ اگر خدا کی قسم میرے لیے مسجد کو بچھا دیا جائے اور مجھے اس کے اوپر بٹھا دیا جائے تو میں اہل تورات کو تورات سے جواب دوں گا, میں اہل انجیل کو انجیل سے جواب دوں گا, اہل قرآن کو میں قرآن سے جواب دوں گا, اور ایسے جوابات دوں گا کہ خود یہ کتابیں پکار اٹھیں گی کہ جو علی نے فیصلہ کیا ہے وہی اللہ نے فیصلہ. تورات والا ایک شخص یہودی آیا اپنی تورات کو لے کر, کہنے لگا کہ ہمارے یہاں پر اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے, لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ اصحاب کہف غار میں 300 سال تک رہے. آپ کے یہاں جو سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے اس کے اندر بیان یہ ہوا ہے کہ 309 سال تک رہے. تو ہماری کتاب ہم کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے, آپ بتائیں 309 سال کیسے آئے. تو وہاں مسلمانوں نے جواب دیا, نہیں ہم تو اپنی کتاب کو مانتے ہیں, ہماری کتاب صحیح ہو سکتی ہے, تمہاری کتاب غلط ہے. اچھا, ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری صحیح کتاب تمہاری غلط ہے. اتنے میں مولا متقیان تشریف لائے اور عجیب فقرہ ارشاد فرمایا کہ جو تورات والا کہہ رہا ہے اس کی کتاب بھی صحیح ہے اور ہماری کتاب بھی صحیح ہے. سب حیران ہو گئے, اور اس وقت تک یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج جو شاید ہمارے بچے کے لیے مسئلہ حل ہو گیا ہے, اس زمانے میں مولا نے حل فرمایا. بات یہ ہے کہ جو 300 سال ہیں یہ انگلش کیلنڈر کے حساب سے ہیں, اور جو 309 سال ہیں وہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہیں. اور شمسی اور قمری سالوں کے اندر فرق ہر سال کے اندر 12 دنوں کا آتا ہے. اور جب یہ 100 سال تک پہنچتا ہے تو جو انگلش 100 سال ہوتے ہیں وہ اسلامی 130 سال کے برابر, اور جب 300 سال انگلش کے ہو جاتے ہیں تو وہ 309 سال کے بنتے ہیں. تو تمہاری کتاب میں بھی صحیح لکھا ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی صحیح لکھا ہے. تو اس یہودی کی زبان سے جملہ نکلا, اشہد ان لا الہ الا اللہ.